والے معزز مہمانوں کو، اپنے قبیلے کے خان، اپنے قبیلے کے سردار محترم سردار حاجی احمد خان صاحب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسری بات، معزز سامعین، یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد نہایت ہی نیک مقصد اور اپنی قوم کا ماضی، حال اور مستقبل بتانے کا مقصد ہے۔ اس نیک مقصد میں آپ لوگوں کی شمولیت نہ صرف آج کے دن بلکہ یہاں پر آنے والے معزز مہمان، ہماری خواہش ہوگی کہ ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں جا کر ہماری آواز جہاں تک پہنچا سکے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز آپ پہنچائیں۔ میں نے 3 ادوار کی بات کی، ماضی، حال اور مستقبل۔ ہمارا ماضی ایک قبائلی زندگی کی حیثیت سے ایک جہالت، اب قبائلی اور جاہلیت میرے خیال سے دونوں ایک ہماری بدبختی ہے کہ ایک نزدیک ترین، حالانکہ قبائلی اور جاہل ہونا یہ کوئی لازم اور ملزوم تو نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو لازم اور ملزوم بنا دیا۔ قبائلیت کیا تھی؟ 100 سال سے ہم قبائلیوں دشمنیوں میں ہے۔ قبائلی دشمنی کا یہ مطلب ہوتا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، قبائلی دشمنی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی قبیلے کے کسی آدمی نے آپ کا کوئی جرم کیا ہے، آپ کے کسی بندے کو مارا ہے، آپ کی کسی زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو وہ پورا قبیلہ آپ کا مجرم بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے۔ 100 سالوں سے ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ 30 سال پہلے آخری جو بڑا واقعہ ہوا، میرے والد صاحب اور 2 بھائیوں کی شہادت کا، اس کو ابھی 30 سال ہونے کو ہے۔ یہ 20 ستمبر 1990 کی بات ہے، جب میرے والد صاحب قوم کے بڑے تھے، قوم کے سربراہ تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ میں اس پس منظر میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے شہید کیا، کیوں شہید کیا۔ اس کے بعد ہمارے قوم کے نئے خان حاجی احمد خان کو قوم نے منتخب کیا۔ حاجی احمد خان ایک AA اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہے۔ وہ جب یہاں پہ آئے، جب اپنی قوم کی قیادت سنبھالی اور قوم کی حالت دیکھی، تو ایک دم انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ قوم ایک غلط راستے پہ جا رہی ہے، یہ ایک بے تعلیم معاشرہ، یہ ایک جاہلیت سے بڑا ہوا معاشرہ، یہ تو مجھے بالکل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے خان بنایا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، چونکہ اپنے والد کا بڑا بیٹا ہوں میں رواج کے مطابق، تو خان ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے بنایا ہے، لیکن یہ جو رواج چل رہے ہیں، یعنی ایک قوم کے آدمی نے آپ کا کوئی جرم کیا ہے تو وہ پوری قوم آپ کی مجرم بن جاتی ہے، یا آپ پھر کسی بندے کو آپ نے قتل کیا ہے تو آپ اس کے بدلے اس کو لڑکیاں دیتے ہیں، یعنی لڑکیاں دیتے ہیں، اس کے خواتین کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کے پھر کیا حقوق تھے اس گھر میں؟ اس لڑکی کے یہ حقوق تھے کہ وہ زندگی بھر نیا جوڑا کپڑا نہیں پہن سکتی تھی، اس کو پرانے کپڑے پہنے ہوتے تھے، وہ شادی بیاہ میں اپنے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگا سکتی تھی، یعنی یہ ظلم تھا۔ تو احمد خان بھائی نے کہا کہ مجھے تو یہ معاشرے میں یہ تبدیلی لانی ہے۔ اچھا، تبدیلی کس حوالے سے؟ تبدیلی کا لانے کا وہ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بہترین ذریعہ احمد خان بھائی نے قوم کو یہ سوچ دی کہ ہم نے علم کی روشنی لانی ہے، چونکہ یہاں پہ علم نہیں ہے، نہ اسلامی علم ہے اور نہ ہی جدید معاشرے کی جو عصری تعلیمی ادارے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو یہ جس ادارے میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ احمد خان بھائی نے اپنے پیسوں سے 30 سال قبل یہ پرائمری اسکول بنایا تھا۔ تو احمد خان بھائی نے 30 سال قبل یہ پرائمری اسکول بنایا تھا اور ایک سوچ قوم کو دی تھی کہ ہم نے تعلیم یافتہ ہونا ہے، ہم نے اس جہالت کے اندھیروں سے نکلنا ہے۔ تو اس خواب کو بناتے بناتے تقریباً کوئی 10-12 سال کے بعد احمد خان فاؤنڈیشن یا کاکا شہید فاؤنڈیشن کے، احمد خان تو ایجوکیشنل ایک اپنا
شروع کیا ہے انہوں نے ابھی کوئی ریسنٹ میں کوئی سال بھر ہوا ہے اس کو، اور ایک کاکا شہید فاؤنڈیشن کے نام سے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا پہلا مقصد اپنی قوم کو اور پھر اپنے علاقے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا تھا۔ تو کاکا شہید فاؤنڈیشن نے یہ کام شروع کیا، بنیادی مقصد اس کا تعلیم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت، آبنوشی کے اسکیمیں اور تقریباً یہ سارا کچھ کاکا شہید فاؤنڈیشن اور ایک اسکالرشپ کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا۔ اسکالرشپ میں نہ صرف بلوچستان، پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی ہمارے لڑکے پڑھ رہے ہیں کاکا شہید فاؤنڈیشن کے تحت۔ تو اس میں ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، نہ صرف مدد کی میرے خیال سے وہی جو میں نے پہلے کہا کہ اپنے اپنے شعبوں میں آپ جائیں گے، ہماری اس چیز کو اس ترویج کریں گے، اور وہ ہمارا ماضی تھا، یہ ہمارا حال ہے۔ حال میں یہ ہے کہ ہم نے صرف ابھی تعلیم کی خواہش کی ہے۔ اب یہ 30 سال کا عرصہ میرے خیال سے ایک قوم کو آگے بڑھنے میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، اس میں یہ تو ہماری شروعات ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ حال میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم کرنی ہے اور تعلیم کی روشنی لانی ہے۔ اب مستقبل کے منصوبے ہماری ذہنوں میں ہے، مستقبل میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری قوم، بالخصوص ہماری قوم اور بالعموم ہمارے علاقے میں تعلیم کے زیور سے یہ آراستہ ہو، اور یہ جو جہالت کے اور یہ جہالت کی صرف تحصیل گلستان کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً نہ صرف غبیزئی کی قوم کی بات ہے اور یہ تحصیل گلستان کی، بلکہ پورا ڈسٹرکٹ یا پورے میرے خیال سے میں کیا اس میں پردہ کروں، پورا پشتون معاشرہ، پورا بلوچ معاشرہ اس دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے اور تعلیم سے ہم دور ہے۔ اور ایک عام الزام یہاں کے خانوں، یہاں کے نوابوں پہ لگتا ہے کہ یہاں کے خان اور یہاں کے نواب جو ہیں وہ تعلیم کو گروتھ اس کی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہماری آواز ایک بلند کی ہے، ہماری قوم کے خان نے یہ آواز بلند کی ہے، تو یہ سب خانوں کے لیے، سب نوابوں کے لیے اور سب جو مشران ہیں ان کے لیے ایک سبق ہونی چاہیے کہ خان